یا الہی میری ہے یہی التجا۔ اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اب بہت مختصر وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا مصباح الرحمان صاحب ندوی مولی محلہ وہ تشریف لائیں اور 5-7 منٹ کے اندر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه رواه امام مالك في الموطأ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کاغذ کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کاغذ کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کاغذ معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، یہاں پر موجود ارباب علم فضل و کمال کی شخصیات کے حامل محترم سامعین کرام، زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے میں سیدھا موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت مولانا مشتاق صاحب سے آپ نے قرآن کریم کی اہمیت پر گفتگو سنی تو میں نے سوچا کہ احادیث کی اہمیت اور گمراہ فرقوں کے رد میں کچھ باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں۔ زمانہ نبوت کے بعد سے روئے زمین کے اندر گمراہ فرقوں کا ظہور شروع ہو چکا تھا۔ یہ دور جس میں ہر طرف فتنوں کا سیلاب امنڈ رہا ہے، ایسے پرفتن دور میں احادیث رسول حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سفینہ نجات ہے۔ عہد رسالت کے بعد سے بہت سے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے دین و عقائد کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ ایسا فرقہ کسی نے ایمان ہی کو کافی قرار دیا، کسی نے اعمال ہی کو مدار نجات ٹھہرایا، کوئی فرقہ تقدیر کا انکار کرنے لگا تو کوئی فرقہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ تشبیہ میں غلو کا راستہ اختیار کرنے لگا۔ یاد رکھیں، کتاب اللہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اس کے الفاظ کئی معنی کے حامل ہیں جن میں سے ہر شخص اپنے ذہن اپنے گمان کے مطابق اپنے باتوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے اور بہت سے لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا صحیح فہم، صحیح سمجھ احادیث رسول ہی کے ذریعے سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ علامہ محمد ابن سعد البصری جنہوں نے طبقات الکبریٰ جیسی کتاب لکھی، وہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے درمیان علوم و معارف میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، جب انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا فرقہ خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے، فرقہ خوارج اسلام میں سب سے پہلا مذہبی فرقہ تھا۔ یہ وہ فرقہ تھا جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگی ہوئی تھی، ان خوارج فرقوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جب انہوں نے ابن عباس کا انتخاب فرمایا، وہ ابن عباس جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا تھا، وہ ابن عباس جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کی دعا فرمائی تھی، ان سے کہا ابن عباس تم خوارج سے قرآن کی بنیاد پر مناظرہ نہ کرنا، ان سے احادیث رسول کی بنیاد پر مناظرہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت میں قرآن کریم کو ان سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، ان سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تمہاری بات درست ہے، لیکن قرآن کریم کئی پہلوؤں کا حامل، کئی معنوں کا متحمل ہے جس میں سے ہر شخص اپنی دلائل تلاش کر سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے بڑے امام مسلک ظاہریہ کے سرخیل علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ میں لکھتے ہیں، ان خوارج کی گمراہیوں کو بیان کرتے ہیں کہ کانوا اعرابا قرأوا القرآن قبل ان يتفقهوا في السنن، کہ دیہاتی وہ لوگ تھے جنہوں نے حدیث رسول کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم کو پڑھا تھا۔
اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، ہزاروں فرقوں کا ظہور ہوا، جن میں سے بعض نے امت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان دینی بھی تھا، سیاسی بھی تھا، علمی بھی تھا، اقتصادی بھی تھا۔ مثال کے طور پر حسن بن صباح کے باطنی فرقے نے عالم اسلام کی ممتاز دینی اور سیاسی شخصیات کا قتل کیا۔ فاطمیوں اور عباسیوں کی آویزش سے خلافت کا مرکز کمزور ہوتا چلا گیا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، قادیانیت ہے، مہدویت ہے، فتنہ شکیل بن حنیف ہے، گوہر شاہی ہے، جو اس وقت حیدرآباد کی سرزمین کے اندر بڑے زوروں پر چل رہا ہے۔ ان تمام فرقوں نے امت کے شرازے کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ان تمام گمراہ فرقوں اور فتنوں کی بنیادی وجہ کتاب اللہ پر انحصار ہے اور احادیث رسول سے اعراض ہے، اور کتاب اللہ کے فہم میں سلف و صالحین کے فہم و منہج سے روگردانی ہے۔ یاد رکھیں، کتاب اللہ اور قرآن کریم کا رشتہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ہندوستان کے اندر سر سید کے زمانے سے لے کر حدیث کا یہ فن تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ وہ اسلام کو اپنے ذہن، اپنے گمان کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا، حدیث اور فقہ کا سارا دفتر مٹ جائے۔ حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حجت حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے مستشرقین یورپ کے ان سفیہانہ اعتراضات کو لے کر اس فن کی بے خونی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حدیث تو نبی علیہ السلام کے 250 برس بعد قلم بند ہوئی ہے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ کبھی حجت حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی روزوں کی تعداد پر، نماز کے مسئلے پر، قربانی کے مسئلے پر، سمت قبلہ کے مسئلے پر ایسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک نئی اسلام کی تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے نئے دعوے دار اس زمانے میں اور بھی پیدا ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم اپنے ذہن کے مطابق سمجھیں گے، اپنے فہم کے مطابق تشریح کریں گے۔ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، صحابہ کے دور سے لے کر گمراہ فرقوں کا ظہور شروع ہوتا چلا گیا، لیکن اللہ نے ہر دور میں ایسے محدثین، ایسے مفکرین، ایسے فقہا، ایسے مفسرین کو پیدا کیا جنہوں نے اسلام کے چاند پر خاک ڈالنے والوں کے آرزوؤں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، جنہوں نے یہ کہا کہ اصل مقصد تو اسلامی تعلیمات ہے اور صحیح طریقے سے اس تعلیمات کو روشن و منور رکھا۔ اسی لیے جو لوگ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں در حقیقت منکرین حدیث ہیں، شیعہ اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں، در حقیقت منکرین صحابہ ہیں۔ لہٰذا فتنوں کے اس دور میں اگر ایمان کی سلامتی، عقائد کی درستگی، اسلامی تعلیمات کا صحیح فہم حاصل کرنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے زندگی کے لیے مضبوط بنانا ہوگا۔ کتاب اللہ کا، سنت رسول کا انکار در حقیقت کتاب اللہ کا انکار ہے۔ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر یورپ کی تہذیبوں کو اپنانے میں ہم نے اپنی زندگی گزار دی۔ ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے پاسٹ کو دیکھ کر، خیر القرون کی زندگی کو دیکھ کر، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنے فیوچر کو سدھارتے، اپنے کلچر کو نبی علیہ السلام کے کلچر کے مطابق، صحابہ کے کلچر کے مطابق بناتے، لیکن ہم نے اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو یورپ کی تہذیب کے مطابق بنا دیا۔ ہم نے یورپ کی تہذیب کو اپنایا۔ آج اس وجہ سے مسلمان پوری دنیا کے اندر تنزلی کا شکار ہے، ظلم و بربریت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہر طرف پریشان حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کو پس پش ڈال دیا۔ یورپ کی خواہشات، یورپ کی خواہشات، یورپ کے نفس پرستی ہم سب کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ہم یورپ کے دلدادہ بن چکے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، عربی انگلش میں بھی جس کا ترجمہ ہوا اسلام اینڈ دا ورلڈ کے نام سے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مغرب کا معنی غروب ہونا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر تم مغرب کی طرف جاؤ گے تو اندھیرے میں چلے جاؤ گے۔ مشرق کا معنی روشن ہونا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، مشرق کی طرف جاؤ گے تو تم رحیاب اور روشنی پا جاؤ گے۔ شیخ طریفی نے کسی زمانے میں کہا تھا ان لبرالیت الغربیہ یا لبرالیت الشبہات ولبرالیت الشرقیہ یا لبرالیت الشہوات الشبہ تزول بالحجہ والشہوات تبدید بقوف الحق، کہ مغرب کا لبرالزم شبہات کا لبرالزم ہے، جبکہ مشرق کا لبرالزم شہوات اور خواہش پرستی کا لبرالزم ہے۔ شبہات، شکوک و شبہات تو دلیل سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن خواہش پرستی اور خواہشات صرف اور صرف اللہ کے خوف سے دور ہو سکتے ہیں۔
اسی لیے ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے زندگی کا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو چھوڑا ہے تو ہم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی راہیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فتنوں کے اس دور میں جو احادیث رسول کے کشتی نوح پر سوار نہ ہوگا وہ گمراہی کے سیلاب میں غرق ہوتا چلا جائے گا۔ نجات وہی پائے گا جو احادیث رسول کے سفینہ نجات کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کا صحیح فہم عطا فرمائے اور احادیث رسول اور قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک